جلوائے جانا جلوائے جانا جلوائے جانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عجیب و غریب مغفرت کا واقعہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پیش کیا، اس کے نامۂ اعمال کو تولا جائے گا۔ اتفاق سے اس کی نیکیاں اور برائیاں دونوں برابر نکل آئیں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نوجوان سے فرمائیں گے کہ نوجوان جاؤ آج ایک نیکی لے کر آ۔ وہ نوجوان خوشی خوشی لوٹے گا کہ یہ تو بڑا آسان کام ہے، میں جلدی سے ایک نیکی لے کر واپس آ جاتا ہوں۔ جس طریقے سے انسان دنیا میں ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، اسی طریقے سے یہاں بھی نظام ہوگا، لیکن وہاں کا نظام زمین اور آسمان جیسا فرق ہوگا۔ وہ نوجوان ایک نیکی لینے کے لیے نکل پڑے گا، راستے میں دوست سے ملاقات ہوگی۔ اے میرے دوست، دنیا میں ایک دوسرے کے بغیر ہم کھانا نہیں کھایا کرتے تھے، وقت نہیں گزارا کرتے تھے، لیکن آج مجھے ایک نیکی کی ضرورت پیش آ چکی ہے، مجھے ایک نیکی دے دیجیے۔ وہ نوجوان انکار کر دے گا، میرا کوئی دوست نہیں، دوسرے دوست سے ملے گا، وہ بھی انکار کر دے گا۔ رشتہ دار، عزیز و اقارب، دوست و احباب سارے کے سارے انکار کر دیں گے۔ بیوی بچے جن کے لیے انسان پوری زندگی جو ہے کہ محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، پاپڑ پیلتا ہے، وہ سارے کے سارے انکار کر دیں گے۔ والد کے پاس جائے گا، والد بھی انکار، بھائیوں کے پاس بھائی بھی انکار، ماں کے پاس جائے گا، اے اماں تو مجھ سے بڑی محبت کرتی تھی، بڑا پیار کرتی تھی، میرے بغیر کھانا نہیں کھایا کرتی تھی، آج مجھے ایک نیکی کی ضرورت پڑ گئی، مجھے ایک نیکی دے دی جائے۔ اماں کہتی ہیں کہ میرا کوئی بیٹا نہیں، انکار ہو۔ اب وہ نوجوان غمزدہ ہو کر، غمگین ہو کر پھر دوبارہ لوٹ رہا ہے۔ راستے میں ایک شخص ملتا ہے جس نے سفید رنگ کا لباس پہن رکھا، اور آواز دیتا پیچھے سے نوجوان، پھر آواز دیتا ہے نوجوان، تیسری مرتبہ جس وقت آواز دیتا ہے تو یہ نوجوان پیچھے مڑ کر دیکھ رہا ہے۔ وہ سفید لباس والا پوچھتا ہے کہ بھائی کیوں پریشان ہو، کیا وجہ ہے، کون سی پریشانی ہے؟ یہ نوجوان اپنی پریشانی بتلاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں میرے نامۂ اعمال کو پیش کیا گیا، نیکی اور گناہ جو ہے کہ یہ دونوں برابر ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آج یہ آفر دی ہے کہ جا ایک نیکی لے آ اور میں تجھے جنت میں داخل فرما دوں۔ لہذا میں سب کے پاس گیا، کسی نے مجھے ایک نیکی تک نہیں۔ وہ سفید لباس والا کہنے لگا کہ بھائی میرے نامۂ اعمال میں ایک ہی نیکی، جب تیری اتنی نیکیوں سے کام نہیں چل رہا تو میری ایک نیکی سے کیا کام چلے گا، لہذا تو بھی یہ نیکی لے کر چلا جائے۔ اب وہ نوجوان خوشی خوشی اللہ کے دربار میں حاضر ہو، اے اللہ میں نیکی لے آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آج اس مصیبت والے دن میں، اس نفسا نفسی کے عالم میں آپ کو کس نے نیکی دی؟ تو نوجوان کہہ گیا اللہ ایک ایسا شخص تھا جس نے مجھ پر مہربانی کی، اس نے کہا کہ میرے پاس ایک ہی نیکی، جب میری ایک نیکی کیا کام آئے گی جب تیرے ساری نیکیوں سے کام نہیں بن رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ جا اس کی برکت سے میں نے تجھے بھی معاف فرما دیا اور اس کو بھی معاف فرما دیا، دونوں جنت۔ تو اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملا ہے، یہ درس ملا ہے
کہ جن رشتہ داروں کی خاطر، جن دوست و احباب کی خاطر، جن بہن بھائیوں کی خاطر، بیوی بچوں کی خاطر، ماں باپ کی خاطر نہ جانے کتنے گناہ کر رہے ہیں، نہ جانے کتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو توڑ رہے ہیں، نبی علیہ السلام کے طریقوں کو چھوڑ رہے ہیں اور گناہ در گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ میرے دوستو، یہ سارے بے وفا ہیں، کوئی وفادار نہیں ہے۔ اگر وفادار ذات ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے، اس سے وفا کی جائے، اس سے تعلق قائم کیا جائے، اس کے ساتھ جو ہے کہ اپنا تعلق کو جوڑا جائے اور جو ہے کہ اسے خوش کیا جائے۔ اللہ پاک ہمیں اس رب کی نافرمانی سے جو کہ محفوظ فرمائے۔